نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 44 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے لغت المسلم کے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا موضوع ہے تطبیقات حول اثاث الصف۔ اثاث الصف کلاس کے سامان کے بارے میں استعمال ہونے والے کچھ جملے۔ ماقبل آپ نے اثاث الصف کا ایک بڑا مضمون پڑھا جس میں آپ نے اپنی کلاس کے بارے میں اور کلاس میں استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں پڑھا۔ امید کرتا ہوں کہ وہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ تو اب اس مضمون میں آپ نے جو پڑھا ہے اس کے بارے میں آج کے سبق میں سوالات کیے جائیں گے اور اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ الاول اجب عن الاسئلة التالية مستفیدا من النص السابق۔ آنے والے سوالات کا جواب دو۔ اجاب یجیب اجابہ باب افعال سے۔ اجب عن الاسئلة التالية مستفیدا من النص السابق، ماقبل جو آپ نے مضمون پڑھا تھا اس سے استفادہ کرتے ہوئے۔ پہلا سوال یہ ہے علی ای شیء ارتکز السبورۃ۔ علی ای شیء کس چیز پر، ارتکز السبورہ بورڈ نے سہارا لیا ہوا ہے، یا بورڈ کس چیز پر لگایا گیا ہے، بورڈ کس چیز پر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ارتکزت السبورۃ الی حامل خشبی، الی حامل خشبی، یا استندت السبورۃ الی حامل خشبی، ٹھیک ہے، حامل خشبی۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ فی صفنا سبورۃ بیضاء مستندۃ الی حامل خشبی۔ دوسرا سوال ہے بأی شیء علقت المروحۃ۔ المروحہ پنکھے کو کہتے ہیں۔ علق یعلق تعلیق لٹکانا، علقت کس چیز کے ساتھ لٹکائی گئی ہے پنکھے کو کس چیز کے ساتھ لٹکایا گیا ہے۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ المروحۃ لقد علقت بکلاب، علقت المروحۃ بکلاب، کلاب کہتے ہیں جس چیز کے ساتھ الشیء التی علق بها المراوح، علقت بها المراوح یقال لها کلاب، اس کو کلاب کہتے ہیں۔ ما فائدۃ مفرغۃ الہواء۔ مفرغۃ الہواء کا کیا فائدہ ہے؟ مفرغۃ الہواء وہ جو ایئر پنکھا جو ہوتا ہے سب سے اوپر دیوار کے چھوٹا سا گول والا پنکھا ہوتا ہے جو باہر کی ہوا اندر کی جو گرم ہوا اس کو باہر بھیجتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بأی شیء ما فائدۃ مفرغۃ الہواء۔ فائدۃ مفرغۃ الہواء کی یتجدد ہواء الصف بصورۃ مستمرۃ۔ فائدۃ مفرغۃ الہواء کی یتجدد ہواء الصف بصورۃ مستمرۃ، ٹھیک ہے، یہ آ گیا سمجھ میں۔ آگے چوتھا سوال ہے بماذا رصغت ازرۃ الجدار۔ ازرۃ الجدار دیوار کے جو نچلا حصہ ہیں وہ کس چیز کے ساتھ خوبصورت کیے گئے ہیں۔ رصعت یا زینت ازرۃ الجدار بالرخام المصقول، بالرخام المصقول۔ زینت ازرۃ الجدار بالرخام المصقول، سنگ مرمر کے ساتھ۔ وقد فرشت، آگے انہوں نے کہا کہ این علق التقویم السنوی،
تقویم سنوی کو کہاں لٹکایا گیا؟ سالانہ کیلنڈر کو. لقد علق التقویم السنوی فی الجدار. لقد علق التقویم السنوی فی جدار الصف، کلاس کی دیوار پہ. هل الاسلاک الکہربائیۃ مدفونۃ ام ظاہرۃ؟ کیا کلاس کی جو تار ہیں، اسلاک تار، الکہربائی بجلی والی تار، وہ چھپے ہوئے ہیں یا ظاہر ہیں؟ آپ نے پڑھا تھا کہ الاسلاک الکہربائیۃ مدفونۃ بالبناء، بجلی کی جو تار ہیں وہ تعمیر کے اندر چھپے ہوئے ہیں. علی ماذا یحتوی کل باب، یہاں جیسے پڑھا تھا آپ نے کہ ہمارے کلاس میں جو ہے دروازے ہیں، تو دروازہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اب آپ اس کے جواب اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یحتوی کل باب مزلاج وقبضۃ ورزۃ وقفل وأيضا امام كل واحد منهما دواسۃ. ٹھیک ہے، یحتوی کل باب مزلاج کنڈی، وقبضہ ہینڈل، ورزۃ رزہ جس سے تالا لگاتے ہیں، وقفل تالا، وامام کل واحد منہما دواسۃ پائدان. بماذا فرشت ارضیۃ الصف، کلاس کے صف میں کو کس چیز کے ساتھ بچھایا گیا؟ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لقد فرشت ارضیۃ الصف بالبلاط الناعم. بالبلاط الناعم، لقد فرشت ارضیۃ الصف بالبلاط الناعم، یعنی ماربل کے ساتھ. الثانی، یہاں سے دوسری تمرین ہے. هل تدرس في صف واسع ام ضيق؟ جواب دینا ہے آپ نے. اجب عن الاسئلة التالية معتمدا على تعبيرك. اپنے طرف سے پہلے اوپر کا جواب تو یہ تھا کہ ماقبل کی طرف سے ماقبل مضمون کو دیکھ کے آپ نے جواب دینا ہے. یہاں یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے جواب دینا ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ هل تدرس في صف واسع ام ضيق؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ادرس في صف واسع. السؤال الثاني، كم سبورة في صفك وما ألوانها؟ في صفنا سبورة واحدة ولونها بيضاء. هذا جوابه. السؤال الثالث، هل في صفك ساعة جدارية وما لونها؟ نعم، في صفنا ساعة جدارية ولونها بيضاء. كم مروحة في صفك وكم مصباحا؟ في صفنا مروحتان، وأيضا وفي صفنا 4 مصابيح. السؤال الخامس، هل الأسلاك الكهربائية في صفك ظاهرة أم مدفونة؟ الأسلاك الكهربائية في صفي مدفونة بالبناء وليست ظاهرة. وهذا جوابه. السؤال السادس، ما هي الأشياء المعلقة في جدران صفك؟ لقد علقت في جدران صفنا أيضا ساعة جدارية، وأيضا تقويم سنوية، ولوحة الإعلانات. ما هي كم نافذة في صفك؟ وهل إطارات الزجاجات فضية أم بنية؟ کتنی کھڑکیاں ہیں اور کھڑکیوں کی جو فریم ہے وہ چاندی کے ہیں یا لکڑی کے ہیں، بنائے ہوئے ہیں؟
لقد في صفنا 3 نوافذ وإطارات الزجاج فضية وليست بنية. وما هي الأشياء الخاصة بالمعلم؟ لقد فللمعلم منصة خاصة يضع عليها أوراقه الخاصة وله مكان خاص وليس له كرسي بل له منصة وأيضا وسرر مرفوعة يجلس عليها وأمامه منصة يضع عليها أوراقه الخاصة. ما هو السؤال التاسع: ما هو نوع الصبغ التي طليت به جدران صفكم وما لونه؟ النوع الصبغ الذي طليت في صفنا هي الزيتية اللامعة. الأصباغ الزيتية لامعة. أصباغ، صبغ، رنگ. ما نوع الصبغ؟ الصبغ الزيتي اللامعة. لقد طليت جدران صفنا بهذه الصبغ. اذكر 5 أشياء متواجدة في صفك. 5 ایسے چیزوں کا ذکر کریں جو آپ کی کلاس میں پائی جاتی ہیں. جیسے آپ نے کہنا ہے کہ وعندنا في الصف ستائر بيضاء وأيضا وفي صفنا لكل طالب مكتب يضع عليه ما يحتاجه من الأدوات المدرسية. وأيضا في صفنا ساعة جدارية وأيضا نوافذ زجاجات شفافة وهكذا كثيرة من الأشياء لقد توجد في صفنا. التمرين الثالث: أعد كتابة الجمل التالية بصورة صحيحة. أعد كتابة الجمل التالية بصورة صحيحة. آنے والے جملوں کو صحیح لکھیں جو انہوں نے الٹ پلٹ لکھے ہوئے ہیں. غرزت الكلاليب التي علقت بها المراوح في الجدران. غرزت الكلاليب التي علقت بها المراوح في الجدران ليس في الجدران بل في السقف. غرزت الكلاليب التي علقت بها المراوح في السقف. کلالیب کلاب کی جمع ہے، کلاب کو گاڑا گیا ہے في السقف. طليت جدران الصف بالألوان المائية. لا ليست ما طليت جدران الصف بالألوان المائية بل طليت جدران الصف بالألوان الزيتية. السؤال الثالث: في كل باب من أبواب صفنا صورة وساعة يدوية ليستا في كل باب من أبواب صفنا مزلاج وقبضة ورزة وقفل. وأيضا أمام كل واحد منهما دواسة. لكل طالب سبورة ومروحة. لا، لقد لكل طالب مكتب يضع عليه ما يحتاج إليه من الأدوات المدرسية. والسبورة واحدة في الصف فهي لجميع الطلاب. وأيضا والمروحتان في الصف فهما أيضا لجميع الطلاب. السؤال الخامس: وقد فرشت أرضية الصف بالحصى والرمل. لا، ليست فرشت
ما فرشت ارضیۃ الصف بالحصى والرمل بل فرشت ارضیۃ الصف بالبلاط الناعم۔ اس سوال جواب کو یاد کریں اور امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔